أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور، یہاں تک کہ جب آیا حکم اور ابل پڑا تنور. قُلْ نَحْمِلْ فِيهَا، ہم نے کہا چڑھا لے اس میں مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ، دو عدد جوڑوں میں سے ایک ایک نر اور ایک ایک مادہ. وَأَهْلَكَ، اور اپنے گھر والوں کو. إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ، مگر جس کے بارے میں بات ہو چکی ہے. وَمَنْ آمَنَ، اور جو ایمان لے آئے. وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ، نہیں ایمان لائے حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ مگر تھوڑے. وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا، حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا سوار ہو جاؤ اس میں جو چلتی ہے اور ٹھہرتی ہے اللہ کے نام کے ساتھ. إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، بے شک میرا رب البتہ بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے. وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ، اور کشتی ان کو لے کر چلی پہاڑ کی موجوں میں. وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ، حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پکارا. وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَب مَّعَنَا، تھا وہ ایک کنارے میں، آئے بیٹے سوار ہو جا تو ہمارے ساتھ. وَلَا تَكُن مَّعَ الْكَافِرِينَ، اور نہ ہو جا تو کافروں کے ساتھ. قَالَ سَآوِي إِلَى جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاءِ، بیٹے نے کہا میں پناہ پکڑ لوں گا ایک پہاڑ کی طرف. یعصمنی من الماء، بچا لے گا مجھے وہ پانی سے. قال لا عاصم اليوم، حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا نہیں بچ سکتا آج کے دن من امر اللہ الا من رحم، اللہ کے حکم سے مگر جس پر رحم کرے. وحال بینہما الموج فکان من المغرقین، درا حال ہے کہ ان کے درمیان موج حائل ہو گئی، تھا ہو گیا وہ غرق ہونے والوں میں سے. وقیل یا ارض ابلعی ماءک، کہا گیا ہے اے زمین نگل جا تو اپنے پانی کو. وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي، آئے آسمان تھم جا تو. وَغِيضَ الْمَاءُ، اور پانی خشک ہو گیا. وَقُضِيَ الْأَمْرُ، معاملہ پورا ہو گیا. وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ، اور جودی پہاڑ پر برابر ہو گئی کشتی. وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، کہا گیا ہے کہ یہ دوری ہے ان لوگوں کے لیے جو ظالم ہیں. یہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا واقعہ ہے کہ اللہ نے قوم نوح پر کس طرح عذاب ڈالا. جب حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو 950 سال دعوت و تبلیغ کرتے رہے اور قوم انہیں ٹھکراتی رہی، ان کی بات کو انکار کرتی رہی، حتیٰ کہ مطالبے کیے عجیب و غریب. حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کی نشانیاں اور معجزات دکھائے، اس کے باوجود بھی وہ ایمان نہ لائے. تو پھر اللہ کا ان پر
پانی کا عذاب آیا، طوفان کا عذاب آیا۔ پانی عذاب کس طرح آیا، یہ طوفان کا عذاب کس طرح آیا، اس کی تشریح اللہ نے قرآن پاک میں واضح بتا دی۔ حضرت نوح علیہ السلام کو پہلے فرمایا اے نوح آپ کشتی تیار کیجئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنانے لگے۔ جیسے کشتی بناتے تو قوم کے سردار حضرت نوح علیہ السلام کے پاس گزرتے تو ٹھٹھا کرتے، مذاق کرتے، یہ کشتی بنا رہا ہے، کہتا ہے یہاں پانی کا عذاب آئے گا، ہمارے جانور مر رہے ہیں پیاس سے، بندے پیاس سے مر رہے ہیں، پانی کا گھونٹ نہیں ہے، یہ کہتا ہے یہاں پانی کا عذاب آئے گا اور کشتی میں ہم بیٹھیں گے، آپ مر جائیں گے، جو ایمان لانے والے ہوں گے، جو ہمارے ساتھ ہوں گے وہ کشتی میں چلے جائیں گے، باقی سارے کے سارے مر جائیں گے۔ وہ اس طرح ہنسی مذاق کرتے، جو بھی گزرتا حضرت نوح علیہ السلام کے پاس اس طرح کی باتیں کرتا۔ بالآخر اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو فرمایا اے نوح اس عذاب کی نشانی یہ ہوگی کہ جو آپ کے گھر میں تندور ہے، اس تندور سے پانی ابلے گا، جیسے چشمے کا پانی نکلتا ہے اس طرح پانی نکلے گا تنور سے۔ یاد رکھیے گا یہ تنور بعد نے لکھا ہے مفسرین نے کہ جیسے عام تنور ہوتے ہیں گھروں میں، حضرت نوح علیہ السلام کے گھر میں بھی یہ تنور تھا۔ بعد نے لکھا ہے نہیں، یہ خاص قسم کا ایک نشان تھا تنور کی طرح، وہ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو بتا دیا، تو اس سے جو ہے پانی نکلے گا۔ خیر اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا، حضرت نوح علیہ السلام نے، اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم فرمایا اے نوح اس کشتی کے اندر آپ ہر قسم کے نر مادہ کو ایک ایک جوڑا بٹھا لیجئے، جس طرح کہ رب کا قرآن کہتا ہے قُلْ نَحْمِلْ فِيهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ، فرمایا کہ ہر ایک جوڑا، ایک ایک مادہ، ایک ایک نر اس کشتی کے اندر بٹھا لیجئے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جاندار میں سے ہر ایک چیز کا ایک ایک جوڑا اندر کشتی کے اندر کر لیا، اور مردوں میں سے اور عورتوں میں سے جو ایمان لے آئے، حضرات مفسرین نے لکھا ہے کل تعداد 80 تھی، 80 کے لگ بھگ یہ نوجوان تھے۔ 950 سال حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم پر محنت کی، اپنی قوم کو دین کی بات سمجھاتے رہے، اللہ کا پیغام سمجھاتے رہے۔ 950 سال کے اندر صرف 80 افراد تیار ہوئے۔ جب قوم نامانی انکار کرتی رہی، پھر اللہ کا یہ عذاب آیا۔ حضرت نوح علیہ السلام ہر ایک جوڑے کو اپنی کشتی کے اندر کر لیا، بٹھا لیا، اور ان افراد کو بھی جمع کر لیا، کشتی کے اندر بیٹھ گئے۔ جب بیٹھ گئے پھر اللہ نے فرمایا اپنے گھر والوں کو بھی ساتھ بٹھا لیجئے، آپ کے گھر والوں میں سے جو افراد ایمان لے آئے ان کو بٹھانا ہے، جو آپ کے ساتھ ایمان والے افراد ہیں، مومنین ہیں، ان کو بھی ساتھ بٹھا لو۔ جب کشتی کے اندر بیٹھنے لگے تو اللہ نے فرمایا اے نوح اس کشتی کے اندر بیٹھنے کی دعا بھی پڑھ لو، وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا، یہ کشتی میں بیٹھنے کی دعا ہے۔ فرمایا جب تم بھی کشتی کا سفر کرو، جب تم بھی کسی سمندر اور دریا اور ندی اور جھیل کا سفر کرو، کشتیوں میں بیٹھو تو اس وقت بھی یہ دعا پڑھ لیا کرو کہ یہ کشتی جو ہے اللہ کے حکم کے ساتھ چلتی ہے اور ٹھہرتی ہے، یہ اللہ کے حکم کے ساتھ چلتی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں کو اس چیز کی دعا سکھا دی کہ جس وقت کشتی کے اندر تم نے سوار ہونا ہے تو یہ دعا پڑھنی ہے، وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ۔ بالآخر جب یہ کشتی کے اندر بیٹھ گئے، پانی موجوں کے اندر آ گیا، یہ قوم جو ہے پہاڑوں کے اوپر چڑھنے لگی۔ ایک حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کا گزر اپنے بیٹے کے ساتھ ہوا، تو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو آواز دی، جس طرح کہ رب کا قرآن کہتا ہے وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْدِنٍ يَا بُنَيَّ ارْكَب مَّعَنَا، آئے بیٹے
ہمارے ساتھ سوار ہو جا، وَلَا تَكُن مَّعَ الْكَافِرِينَ، آج کافروں کا ساتھ چھوڑ دے، کافروں کا پیچھا چھوڑ دے۔ بیٹے نے کہا قَالَ سَآوِي إِلَىٰ جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاءِ، فرمایا یہ جو اونچے اونچے پہاڑ ہیں، میں آج ان پہاڑوں کی چوٹیوں پہ چڑھ جاؤں گا، میں اس کے اندر پناہ لے لوں گا جہاں آپ کا پانی یہ نہیں پہنچ جائے گا، آپ کے اللہ کا عذاب اس پہاڑ کی چوٹیوں تک بھی نہیں پہنچے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو فرمایا قال لا عاصم اليوم، بیٹا آج اللہ کے اس عذاب سے، اللہ کی اس قہر سے کوئی نہیں بچ سکتا، الا من رحم، مگر جس پر اللہ رحم تا کرے تب وہ تو بچ سکتا ہے، وگرنہ جو آج سامنے ظاہری صورت نظر آ رہی ہے کوئی نہیں بچ سکتا۔ کلمہ پڑھ لے، ہماری کشتی میں سوار ہو جا، لیکن ابھی یہ باتیں ہو رہی تھی۔ وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ، درحال ایک موج آئی اور اس پانی کی موج نے اس بیٹے کو حضرت نوح علیہ السلام کو لے گئی، فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ، وہ بھی غرق ہونے والوں میں سے ہو گیا، ختم ہو گیا، ہلاک ہو گیا۔ جب ساری قوم ہلاک ہو گئی، جب ساری قوم مر گئی، اللہ نے زمین کو حکم دیا وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي، آئے زمین اپنے پانی کو نگل جا۔ عذاب کی صورت اس طرح ہوئی کہ زمین سے چشمے نکلنے لگے، ندیاں نکلنے لگی، زمین سے پانی نکلنے لگا، اوپر آسمان سے سارا کا سارا پانی برسانے لگا، آسمان کے دروازے بھی کھل گئے، اوپر سے بھی پانی، نیچے سے بھی پانی، پانی ہی پانی، تو جس کی وجہ سے ساری کی ساری کافر قوم ڈوب گئی، مر گئی۔ پہاڑوں کے اوپر سے وہ پانی آ گیا، انہوں نے تو یہ کہا کہ ہم پہاڑ کی چوٹیوں پہ چڑھے جائیں گے، بچ جائیں گے، لیکن اللہ کی گرفت سے کون بچ سکتا ہے؟ میرا اللہ کریم ہے، میرا اللہ غفور الرحیم ہے، میرا اللہ بخشنے والا ہے۔ یاد رکھنا، یاد رکھنا، ان ربی لشدید العقاب، جب میرا رب کسی کو پکڑنے پہ آ جائے تو فرمایا اس کی یہ ایک صفت شدید العقاب بھی ہے، سخت پکڑ والا بھی ہے۔ اس لیے عزیزو، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر اس طرح پانی کا عذاب آیا، تو پھر جب قوم مر گئی اللہ نے زمین کو حکم دے دیا پانی کو نگل جا، وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي، آئے آسمان اپنے پانی کو بند کر دے، تو بھی تھام جا، وَغِيضَ الْمَاءُ، اس طرح پانی خشک ہو گیا، پانی بند ہو گیا، آسمان سے پانی بھی ختم، زمین نے بھی پانی نگل لیا، سارا کا سارا نظام ختم ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ یہ کشتی کن دنوں میں حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھی کشتی میں سوار ہوئے اور پانی کب آیا؟ بعد حضرات فرماتے ہیں یہ مہینہ رجب المرجب کا مہینہ تھا، 6 مہینے یہ کشتی چلتی رہی، آخرکار 10 محرم الحرام کو یہ کشتی جودی پہاڑ کے کنارے یہ کشتی لگ گئی۔ پھر اس کے بعد یہ بندے فرمایا کشتی سے اترے، پھر از سرز نو سے جو ہے فرمایا کہ دنیا آباد ہوئی، خانہ کعبہ کو اللہ نے اوپر اٹھا لیا، پانی نیچے تھا، یہ اللہ کا گھر اوپر ہو گیا، جیسے ہی پانی خشک ہوا اللہ نے اپنے گھر کو نیچے کر لیا، فرشتوں کے ذریعے سے اس کی حفاظت کی۔ میرا اللہ قوی ہے، میرا اللہ فرمایا شیء قدیر ہے، ہر چیز پر قادر ہے۔ عزیزو، یہ ہے کہ جن لوگوں نے حضرت نوح علیہ السلام کی بات کو مانا اللہ نے کامیاب کیا۔ اللہ نے اپنے محبوب کو فرمایا اے محبوب ان مکہ والوں کو بتا دو، ان سرداروں کو بتا دو، وہ بھی تو سردار تھے جو اللہ کے نبی سے استہزاء کرتے تھے، ٹھٹھا کرتے تھے، مذاق کرتے تھے، ایمان نہ لائے، ایمان نہ لینے کی وجہ سے اللہ نے ان پر عذاب ڈالا۔ اگر تم بھی ایمان نہیں لاؤ گے اللہ تم پر بھی اس طرح کا عذاب ڈال سکتا ہے، میرا اللہ قادر ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں کو حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا مکمل واقعہ سنایا، لیکن بدبخت جو ایمان نہ لائے بدر کے پہلی لڑائی کے اندر بھی وہ بھی ختم ہو گئے، وہ بھی مارے گئے۔ یہ اللہ کا اس طرح عذاب آیا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام اور ایمان کی برکت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم